انہوں کو بارودی سرنگیں ہم نے بچائی تھی. آپ کو کس پاگل نے کہا تھا کہ آپ 6 مہینے کے ٹکر ماریں؟ ہم کرپٹ تھے تو آپ نیب کا قانون اور سخت کرتے اور ہمارے لوگوں کو پکڑتے نا. آج مجھے پکڑ لیتے. آپ کو 76 لوگوں کو وزارتیں مل گئی, گاڑی لیں, پیٹرول لیں, پروٹوکول لیں اور مزے کریں. ڈیل ہوئی ہے. اور ڈیل کیا ہوئی ہے؟ آپ ہمارے کیس معاف کرو, ہم آپ کی عمران خان سے جان چھڑائیں گے, کیونکہ عمران خان ان کو نہیں پسند. آپ اپنی گورنمنٹ میں تھے, آپ 19 ارب ڈالر کو روتے تھے جو 2017-18 کے اندر تھا, مگر آپ لوگوں نے 17.5 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ, آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کی وجہ سے یہ اکانومی ساری بیٹھی ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا وہ ٹھیک ہے اور یہ چور کر رہے ہیں غلط ہے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این اے صداقت علی باسی صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کے اندر عدم استحکام بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل عدم استحکام, اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے. باسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کبھی دھرنے دیتے ہیں, کبھی جلسے نکالتے ہیں, کبھی جلوس نکالتے ہیں, اور کبھی آپ صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. حضور, آپ عمران خان صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, ملک کو سٹیبلٹی چاہیے. تو آپ ذرا الیکشن کے لیے ویٹ کر لیں ذرا 8-10 مہینے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اور اس کا پورا پلان رجیم چینج پلان میں تھا. رجیم کو تبدیل اسی لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے, اور جو لوگ فارن پالیسی یا ایک پورا انٹرنیشنل گیم پلان سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت جو 6% کی گروتھ اور 5.5% کی گروتھ پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ, جس کی بیسٹ اکنامک پرفارمنس, جس کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10.5% سے گرو کر رہی ہے, جو ایک ویلفیئر کے سیکٹر میں کام کر رہی ہے, پاکستان میں ڈیم بنا رہی تھی, پاکستان کو سٹیبلائز کر رہی تھی, ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ رہی تھی, اس حکومت کو گرا کے ایک ایسی حکومت کو انسٹال کیا گیا کہ جو اپنے کیسز معاف کرانے آئی تھی, اور اس کے بدلے میں ڈیل ہوئی, ایک دھندا ہوا, ایک سودا ہوا. اس سودے کے نتیجے میں ان کا بھی فائدہ ہو گیا, اور جو پاکستان میں ایک بڑی سٹرانگ گورنمنٹ آگے آ رہی تھی, لیڈر آگے آ رہا تھا, اس کے حوالے سے بھی ان کو فائدہ ہو گیا. اور جنہوں نے ڈیل کی انہوں نے بھی اپنے پیسے معاف کرا لیے. لیکن آپ کا میرا ملک کا نقصان ہوا. ابھی 9 مہینوں سے پاکستان کے تمام معاشی اشاریے, چاہے وہ ریزروز ہوں, ڈالر کی پرائس ہو, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, غربت ہو, انڈسٹریل پروڈکشن ہو, ساری کی سارے معاشی اشاریے جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان سروائیو کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ کا بھی اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے. جو آپ کی 6% کی گروتھ تھی یہ آرٹیفیشل تھی. آپ نے بے تحاشا قرضے لیے باہر سے, آپ نے بے تحاشا امپورٹ کی. جو آپ کا لاسٹ فسکل ایئر تھا اس میں 36 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, اور آخری سال میں 56 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے. آپ نے 20 ارب ڈالر کی زیادہ جو ہے نا جو امپورٹس کی. اس کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی, جو بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں آپ نے گروتھ شو کی ہے. یہ آرٹیفیشل ہے سر, یہ پائیدار نہیں تھی جو آپ کی گروتھ تھی, اس لیے وہ ایک دم دڑام سے ہم نیچے آئے. مجھے بتائیں, گروتھ جو پائیدار نہیں ہوتی نا, 3-4 مہینوں کے لیے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. پچھلے سال جو تھی ہماری گروتھ کورونا کے باوجود, کورونا تھا 2 سال, 5.7 پہلے سال مائنس تھی اور پھر نہیں ٹھیک ہے, تو کورونا تھا نا, 5.7 تھی. اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کی گروتھ جو تھی وہ 6% تھی. اب آپ باقی دیکھیں, ٹیکس ریونیو جب ہم آئے تو 3800 تھا, جب گئے تو 6100 پہ چلا گیا. ایکسپورٹ پچھلے 8 سالوں میں 24 ارب سے اوپر نہیں. اگر میں مکمل کر لوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹ جو ہے وہ 24 ارب ڈالر کی جو آپ کو پیسے کماتی ہے, اور ہمارے دور میں 24 سے جمپ کر کے 31-32 ارب پہ آ گئی. ریمیٹنسز 18-19 ارب تھا, 32 پہ آ گیا. جب آپ نے خود سوچیں کہ آپ نے ایکسپورٹ میں 6-8 ارب روپیہ بڑھا دیا, آپ کے ریمیٹنسز میں 10-12 ارب بڑھ گیا, تو اور پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ اگر 10% گرو کر رہی ہے تو مشینری امپورٹ ہوتی ہے. مجھے بتائیں یہ برا کیسے ہے؟ جب مشینری امپورٹ ہوگی تو امپورٹ بل تو بڑھے گا, لیکن پاکستان کا آئندہ انفراسٹرکچر میں پاکستان مضبوط ہوگا. تو مجھے آپ بتا دیں کہ کیا ہوا, وہ کیا 17.5 ارب ڈالر کا آپ لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. آپ اپنی گورنمنٹ میں تھے, آپ 19 ارب ڈالر کو روتے تھے جو 2017-18 کے اندر تھا, مگر آپ لوگوں نے 17.5 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ, آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کی وجہ سے یہ اکانومی ساری بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں, جب آپ کا اکتوبر نومبر کے بعد یہ حکومت کے تبدیل کرنے کے لیے سازش شروع ہوئی, اس وقت سے دنیا میں خبریں نکلیں اور پاکستان کا جو ساری چیزیں تھیں وہ رکنا شروع ہوئی. یہ میں کہہ رہا ہوں اس سال ہمارا جو اپنے دور تھے, آپ دیکھیں 2000 جب ہم آئے 18 میں تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, اگلے سال 12 ہوا, اس سے اگلے سال وہ خسارہ جا کے 7-8 ارب تک چلا گیا. ہم نے اس کو ڈکلائن کیا. آخری سال میں جب یہ رجیم چینج کے لیے
پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی, اس کے بعد افیکٹ آئے. اگر یہ بات ہوتی, آج یہ کہہ رہے ہیں جی بارودی سرنگیں بچائیں, انہوں کو بارودی سرنگیں ہم نے بچائی تھی, آپ کو کس پاگل نے کہا تھا کہ آپ 6 مہینے کے ٹکر ماریں؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہر ذی شعور آدمی سے. مجھے بتائیں عمران خان نے کیا کر دیا ہے کہ لوگ عمران خان کے لیے جلسے بھی اٹینڈ کرتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں. ایک منٹ, اس کا پاپولیرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا وہ ٹھیک ہے اور یہ چور کر رہے ہیں غلط ہے. اس کو آپ سمجھیں نا. اب آپ بیٹھ کے, میں اور آپ بیٹھ کے ان سب لوگوں کو, کروڑ لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, دیہات کے بھی ہیں, شہر کے بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, وہ سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہاں ٹی وی میں بیٹھ کے ہم ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. لوگ سمجھتے ہیں آج کل شعور کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ملک کے لیے کیا. آپ سے میں سوال پوچھوں, سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں اور باقی پورے ملک میں کون سی ایک پولیٹیکل شخصیت لوگ جس کے پیچھے؟ عمران خان ہے نا. باقی تو نواز شریف ایک پنجاب کے کچھ ایریے میں رہ گیا, زرداری صاحب سندھ کے کچھ ایریے میں رہ گئے, مولانا کا ایک خاص طبقہ ہے, اے این پی اور اپنا جو باقی جو جماعتیں ہیں وہ محدود ہیں. کون ہے قومی لیڈر؟ کیا وجہ ہے؟ جب آپ کی گورنمنٹ گئی تھی آپ اکانومی پہ بات نہیں کرتے تھے, آپ اس وقت اور مسائل تھے, امریکہ کا نام لے دیا, نیوٹرلز کے نام لے دیا, ادھر ادھر. اب آپ نے بیانیہ بنانا شروع کیا جی ہمارے دور میں اکانومی بڑی اچھی تھی, اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے نا 56 ارب ڈالر کا تھا. آپ نے 8,000 آپ کی کمائی تھی ارب کی, آپ نے 13,000 ارب روپے خرچہ کر دیا. اس وقت ہم بات کرتے تو کیا بات کرتے؟ آج آپ کے فیکٹس بتا رہے ہیں کہ 38% مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. جو آپ کا اس وقت فوڈ انفلیشن ہے اس نے 50% کو بھی ٹچ کیا. جی 45. آٹا ہمارے دور میں 55 روپے کا تھا, بہت مہنگا ہو گیا تھا. پتہ آپ کتنے کا ہے؟ اب اس وقت 125 روپے کا ہے. تو مجھے جواب دیں. مگر اس کے اندر مافیا بھی انوالو ہے نا, اور یہ صوبائی حکومت کا بھی جو بھی ہے ہمارے دور میں آپ پہ آٹے کی سپلائی 40 روپے. ملک کے اندر گندم ہے, ایسے نہ کریں, ملک کے اندر گندم ہے, ملک کے اندر آٹا. ذمہ دار کون ہے؟ چھوڑیں, اب ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے نا. صوبائی حکومت بھی ہے نا, مارکیٹ کے اوپر ان کا کنٹرول ہی کوئی نہیں. آپ سنیں, صوبائی حکومت پنجاب کی ہم ذمہ دار ہو گئے, جی جی کے پی میں ہم ذمہ دار ہو گئے, سندھ میں کون ذمہ دار ہے؟ سندھ میں مراد علی شاہ. ختم ہوگی نا بات. جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ بہت اچھے ہوتے اور ہماری گورنمنٹ فیل ہوتی تو پنجاب میں آٹا پنجاب میں سستا ہے, سندھ میں مہنگا ہے, تو مجھے بتائیں. اسمگل ہو رہا ہے. نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ, اور دوسری بات ہے فوڈ سیکورٹی. تاکہ پنجاب میں تو گندم سب سے زیادہ. آپ مجھے یہ بتائیں نا, میں کہنا اس وقت عمران خان ذمہ دار تھا, آج آپ ان کو آج ذمہ داری بالکل. مجھے یہ بتائیں ڈالر کتنے کا تھا؟ 182 روپے کا تھا جب ہم تھے. جی 188 کا تھا لاسٹ ڈے. لاسٹ ڈے وہ بھی نہیں, جب ہماری حکومت پہ عدم اعتماد آئی تو 182 روپے کا تھا. اس کے بعد تو چلو وہ آج کتنے کا ہے مجھے بتائیں. 225 سے اوپر کیا ہوا؟ اب مارکیٹ میں 250. پتہ ہے گروتھ کس دفعہ کتنی آ رہی ہے؟ منفی میں گروتھ آ رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. کیا ہوا ہے مجھے بتائیں نا. سارے ذمہ دار ہیں نا پولیٹیشین, آپ بھی اتنے. نہ ہم کیا, آپ نے لاسٹ مہینے کے اندر دیکھیں, لاسٹ مہینے کے اندر آپ اسٹیٹ بینک کے جو آپ جو ہے نا اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, 1 مارچ کو انہوں نے جو اعداد و شمار جاری کیے تھے, جو ہمارے پاس تھے 22.5 ارب ڈالر تھے ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر. 1 اپریل کو وہ رہ گئے 17 ارب ڈالر کے, 17.5 ارب ڈالر کے. آپ میں دوبارہ سے آپ کو یہ آپ کا سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جب رجیم چینج کا پلان آیا اور پورے دنیا میں لوگوں کو خبر ملی, پاکستان انسٹیبلٹی کا شکار ہونا شروع ہوا. اور پھر اس وقت بیانیہ کیا تھا؟ بلاول کا کیا بیانیہ تھا کہ معیشت ہم ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا تھا کہ 5 مہینے ہمیں دیں, ہم پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے. آج 9 مہینے. مجھے بتا دیں آپ مجھے معاشی اشاریہ اکنامک انڈیکیٹرز میں سے کوئی ایک چیز بتا دیں جس میں ذرا سی بہتری ہے, یا چلیں آپ پاکستانی ہیں, آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ کیا امید ہے؟ تو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے, حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب تک آپ اس ملک کو. اب مجھے بتائیں اس طرح کے جوڑ جاڑ کے آپ کی اپوزیشن ہے ہی نہیں اس وقت اسمبلی میں, آپ حکومت کو کھینچ رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا کوئی 76 وزیر بنانے کی کوئی لاجک ہے؟ یہ پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ ملک کے لیے بنا رہے ہیں یا اپنے لیے بنا رہے ہیں؟ اپنے لیے بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں نیب کا قانون ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے مطابق ہم کرپٹ تھے نا, ہم کرپٹ تھے تو آپ نیب کا قانون اور سخت کرتے اور ہمارے لوگوں کو پکڑتے نا. آج مجھے پکڑ لیتے کہ آپ تو نیب کا قانون کیا ہے. اب یہ ہے کہ جی وہ تو ساری شکیں وہ ہیں جن میں کوئی اب وائٹ کالر کرائم والا بندہ پکڑا نہیں جا سکتا. اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ بھی جو ہے نا ہمارے متھے لگا دے. تو یہ پورا بھائی میرے ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے مفادات پہ, آپ کے اور میرے مستقبل پہ ڈیل ہوئی ہے. اور ڈیل کیا ہوئی ہے کہ آپ ہمارے کیس معاف کرو, ہم آپ کی عمران خان سے جان چھڑائیں گے. کیونکہ عمران خان ان کو نہیں پسند. ادھر ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, ادھر وہ کہتا ہے میں نے رشیا جانا ہے, میں نے تیل لے کے آنا ہے.
اور یہ ساری باتیں پورا انٹرنیشنل پلان ہے جس میں عمران خان کا شکار کیا گیا، لیکن شکار آپ اور میں ہوئے، یہ کیمرہ مین ہوا، وہ جو بندہ پیچھے لائٹ کے پیچھے بیٹھا ہے وہ ہوا. آج ہم سارے پریشان ہیں. اب آٹا جو 125 روپے کا خرید رہا ہے، آپ سوچیں نا جو دیہڑی دار بندہ ہے جس کے وہ بیچارہ اس کی تو بھوکیں آ گئیں، اور آپ کو تو 1100 ارب مل گیا، آپ کو 76 وزیر، آپ کو 76 لوگوں کو وزارتیں مل گئیں، اور آدھے وزیر ایسے ہیں جن کے پاس مائک کوئی نہیں ہے. خالی آپ آئیں، گاڑی لیں، پیٹرول لیں، پروٹوکول لیں اور مزے کریں.